السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امریکہ کی 21 سالہ مین ہنٹ، جاسوسی اور تلاش آخر پیر کی صبح ختم ہوئی۔ سوموار یکم اگست کو کابل کے پرہجوم علاقے شیرپور میں امریکی ڈرون حملہ ہوا۔ اس حملے میں اس 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے ایک کے بعد ایک ہیل فائر میزائل اندر آیا اور 71 سالہ ایمن الظواہری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ القاعدہ چیف ایمن الظواہری، جن کے سر کی قیمت امریکہ نے $2.5 کروڑ $25 ملین مقرر کی تھی، یقین کیجئے کہ یہ رقم کوئی لے اڑا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اس حملے میں القاعدہ چیف کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں مارا گیا۔ ایک ہی حملے میں صرف ایک شخص کیوں مارا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹومیٹک ڈرونز جو بغیر کسی پائلٹ کے اڑتے ہیں، ان کی مدد سے جو ہیل فائر میزائل فائر کیا گیا تھا، ایمن الظواہری کو مارنے کے لیے اس میں بارود نہیں تھا۔ R9X کے نام سے یہ ایک چھوٹے سائز کا میزائل ہے۔ اس میں وار ہیڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے 6 بلیڈز لگے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ٹارگٹ کے قریب آ کر بجلی کی سی تیزی سے کھلتے اور گھومتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور بلیڈز ہوتے ہیں کہ گاڑی کی چھت اور کھڑکی انہیں روک نہیں سکتی۔ یہ خفیہ امریکی ہتھیار ہے جو CIA نے صرف دہشت گردوں کے لیڈرز یا کسی پن پوائنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ مرنے والوں کے لواحقین اکثر امریکہ میں جا کر کیس کر دیتے ہیں، جس سے امریکن آرمی کے لیے بھی کبھی کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ امریکہ نے ڈرون حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو بھی مارا ہے۔ لیکن اب تاکہ کولیٹرل ڈیمیج کم ہو سکے تو امریکن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے اور یہ R9X میزائل آیا ہے۔ 2007 میں یہ ہتھیار اس وقت پہلی بار سامنے آیا دنیا میں جب شام میں القاعدہ کے سیکنڈ ان کمانڈ ابو الخیر اپنے ایک ساتھی سمیت ڈرون حملے میں مارے گئے، لیکن گاڑی کی دوسری سائیڈ سلامت رہی۔ میزائل صرف چھت کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے 2 افراد کو 6 بلیڈز والے میزائل سے بری طرح زخمی کر کے ہلاک کر دیا۔ پہلی بار امریکہ کے R9X خفیہ ہتھیار سے پردہ اٹھایا گیا تھا۔ یکم اگست 2022 کو بھی القاعدہ چیف ایمن الظواہری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہی 6 بلیڈز والا R9X میزائل استعمال کیا ہے۔ امریکہ کو ان کے ٹھکانے کی ٹپ کس نے دی، یہ تو ظاہر ہے امریکہ بھی نہیں بتائے گا، لیکن امریکہ کو ان کی اس لوکیشن کا پتہ چند ماہ پہلے ہی چلا تھا۔ اس سے پہلے وہ افغانستان میں ہرات یا ہلمند کے علاقے میں روپوش تھے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، ان کی حکومت ہو گئی، تو اسی سال کے شروع میں ان کی بیوی، بچے، پوتے اور پوتیاں کابل کے اس سیف ہاؤس میں منتقل ہوئے تھے جس کے بعد کسی وقت وہ خود یعنی ایمن الظواہری بھی یہاں شفٹ ہو گئے۔ ان کا کمپاؤنڈ کابل کے تقریباً سنٹر میں شیرپور کے اس علاقے میں ہے، جو بہت ہی اہم ترین جگہ ہے جہاں طالبان کے قبضوں سے پہلے بہت سے ممالک کی ایمبیسیز ہوا کرتی ہیں۔ برطانیہ، ایران اور کینیڈا کے سفارت خانوں کی عمارتیں تو اس کمپاؤنڈ کے بالکل پاس ہی ہیں، چند گلیوں کے فاصلے پر۔ مطلب یہ ایک امیر طبقے کے رہنے کی جگہ ہے اور خاصی آبادی والا علاقہ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی جو معلومات اخبار میں ابھی تک آئی ہیں،
ان کے مطابق اس سال مئی میں امریکی صدر کو بتا دیا گیا تھا کہ شیر پور کے اس کمپاؤنڈ میں ایمن الظواہری القاعدہ چیف شفٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کمپاؤنڈ کی مسلسل نگرانی شروع ہو گئی۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق یہاں منتقل ہونے کے بعد ایمن الظواہری کبھی چار دیواری سے باہر نہیں گئے، یہاں تک کہ 25 جولائی کو جو بائیڈن امریکی صدر نے حکم جاری کیا کہ جیسے ہی موقع ملے ایمن الظواہری کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اس حکم کے چھٹے دن یعنی 1 اگست کی صبح جب القاعدہ چیف ایمن الظواہری ٹہلتے ہوئے 2 منزلہ کمپاؤنڈ کی بالکنی تک آئے تو ان کی جاسوسی پر موجود ڈرون سے 2 ہیل فائر میزائلز نے باری باری انہیں ہٹ کیا۔ یہ چھوٹا سا 6 پروں والا میزائل سیدھا بالکنی سے ہوتا ہوا ایمن الظواہری کو لگا اور وہ چل بسے۔ اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں مارا گیا۔ اس کی وجہ اور طریقہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ ویسے یاد رہے کہ 29 اگست 2021 میں امریکہ نے کابل میں جو ڈرون حملہ کیا تھا اس میں 10 معصوم شہری مارے گئے تھے، ان میں 7 بچے بھی تھے۔ پھر امریکہ فوری طور پر غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن کئی ماہ بعد ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ نے معصوم لوگوں کو ہلاک کیا تھا، دہشت گردوں کو نہیں۔ امریکی اخبارات نے یہ رپورٹس تفصیل سے شائع کی تھیں۔ یہ واقعہ امریکہ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنا تھا۔ تو خیر، اس بار کے اٹیک میں زیادہ احتیاط کی گئی ہے اور ہیل فائر R9X میزائل اس لیے استعمال کیا گیا۔ امریکہ نے حملے کے فوری بعد اس کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے طریقے کے مطابق جب CIA کے جاسوسوں نے کنفرمیشن دی اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق ہو گئی تو تقریباً 24 گھنٹے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ویڈیو خطاب کیا۔ اس 7 منٹ 25 سیکنڈ کی مختصر تقریر میں انہوں نے کنفرم کیا کہ مارا جانے والا شخص القاعدہ چیف ایمن الظواہری ہے۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے کافی معنی خیز انداز میں کہا کہ امریکی عوام کے مجرم کو کبھی انصاف سے نہیں بچ سکتے، یہ ساری دنیا جان لے، چاہے اس میں کتنی بھی دیر لگ جائے، وہ کہیں بھی چھپے ہوں، ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور ایلیمینیٹ بھی کریں گے۔ امریکہ کے نزدیک یہ طالبان اور امریکہ میں ہونے والے امن معاہدے دوحہ ایگریمنٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس معاہدے کا دوسرا حصہ پورے کا پورا صرف اس بات پر ہے کہ اسلامی امارات افغانستان، جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا اور طالبان کہتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے گروپ یا فرد کو ٹریننگ، فنڈ ریزنگ یا بھرتیوں سے روکیں گے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں، اور اس معاہدے کے مطابق طالبان ایسے کسی گروپ یا فرد کی میزبانی بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے میں بار بار القاعدہ اور ISIS کے نام درج ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں میں پازیٹیو تعلقات پر بھی ایک لائن ہے۔ تو اسی مختصر معاہدے کے انہی نکات کے پیش نظر امریکہ اب طالبان پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ایمن الظواہری کو کابل میں رکھ کر۔ اس کے جواب میں اب طالبان کیا کہتے ہیں؟ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کابل کے شیر پور ایریا میں انویسٹیگیٹ کیا ہے اور کنفرم کرتے ہیں کہ یہاں ایک گھر پر امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ عالمی قوانین اور دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ طالبان نے اس حملے کو امریکہ کی 20 سالہ ناکام جنگ کا تسلسل قرار دیا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو امریکہ کچھ اپرچونٹیز لوز بھی کر سکتا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ طالبان کے بیان کی اس آخری لائن کا غالباً
مطلب یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ دشمنوں کو شیلٹر نہ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس پر وہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو افغانستان میں سب سے بڑی اپرچونٹی جو طالبان دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ القاعدہ، آئی ایس یا ان جیسے دوسرے مسلح شدت پسند گروپس افغانستان میں جمع نہ ہونے پائیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ افغانستان یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ یہ سہولت واپس بھی لے سکتا ہے۔ دوستو، اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی 1 ماہ پہلے اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی تھی کہ طالبان کے طاقت میں آنے کے بعد ایک بار پھر افغانستان القاعدہ گروپس کے لیے جنت بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ کے وقت افغانستان آنے والے القاعدہ لنکڈ گروپ کی تعداد کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف افریقہ میں ساحل کا علاقہ، یعنی وہ پٹی جہاں صحرائے اعظم، صحرائے ڈیزرٹ اور سرسبز علاقے ملتے ہیں، وہاں بھی القاعدہ اور آئی ایس لنکڈ گروپ مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایسے گروپس کے لیے القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری ایک سمبولک لیڈر تھے، سورس آف انسپائریشن تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی لیڈرشپ تھے جسے امریکہ ملا عمر کے بعد پوری کوشش کے باوجود نہ گرفتار کر سکا اور نہ ہی نشانہ بنا سکا۔ ایمن الظواہری کی افغانستان میں ہلاکت کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ڈرون نے انہیں ہلاک کیا اس کی بیس کہاں تھی؟ یہ کس اڈے سے اڑا تھا؟ کیا پاکستان نے امریکی ڈرونز کے لیے اڈے دیے تھے، یا پھر وہ دوحہ، عمان یا سعودی عرب میں پہلے سے موجود اڈوں سے سٹرائک کر رہے ہیں؟ یہ $1 ملین سوال ہے جس کا جواب امریکی صدر نے اپنے خطاب میں نہیں دیا۔ لیکن دوستو، اگر ہم ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو جس پریڈیٹر ڈرون سے ہیل فائر میزائل فائر کیے ہوتا ہے، یہ ان مینڈ ڈرون انڈین اوشن، قطر، عمان، سعودی عرب اور یہاں تک کہ امریکہ سے بھی آپریٹ ہو سکتا ہے۔ جبکہ امریکہ کے پاس جو ڈرون ہیں وہ تو کی دن فضا میں رہنے اور اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کی بیس افغانستان کے کسی ہمسایہ ملک میں ہو۔ عین ممکن ہے کہ موجود ہوں اور امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ ایگزیکٹلی کہاں سے اڑا ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے یہ خبر آئی۔ امید ہے کہ جلد یہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک تو یہی آپ کی معلومات کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ان ڈرون حملوں کے لیے افغانستان یا اس کے کسی بھی ہمسایہ ملک میں اڈے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہاں، ایئر سپیس کو اس کی ضرورت ہے۔ ویسے ڈرون کہیں سے بھی اڑا ہو، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اگست 2021 میں کابل تو چھوڑ دیا تھا، لیکن افغانستان سے اپنا تعلق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل فضائی نگرانی کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ افغان جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف لڑنے کا انداز بدلا ہے۔ مائی کیوریس فیلوز، یہاں آپ پوچھئے کہ القاعدہ کا نیا لیڈر کون ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ القاعدہ کے نئے چیف وہی ہیں جو ایک عرصہ سے پریکٹیکلی القاعدہ کے آپریشنز اور بھرتیاں لیڈ کر رہے ہیں۔ ایمن الظواہری تو کافی عرصے سے بس ایک سمبولک لیڈر تھے۔ وہ بیماری کی وجہ سے بس القاعدہ لنکڈ تنظیموں کے لیے ویڈیو اور آڈیو پیغامات ہی جاری کیا کرتے تھے، یا پھر انڈیا میں جب وہ واقعہ ہوا تھا جب ایک لڑکی نے اپنے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے سامنے نعرے لگائے تھے، اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور اس لڑکی کی تعریف کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا زیادہ رول نہیں تھا۔ آپریشنز ٹائپ ساری لیڈرشپ سیف العادل ہی کے پاس تھی۔ القاعدہ کے یہ نئے ٹو بی چیف دوستو الظواہری ہی کی طرح ایک مصری شہری ہیں۔ سیف العادل ان کا جہادی نام ہے۔ یہ 60 سالہ جنگجو بزنس میں گریجویٹ ہیں اور مصری فوج میں ریزرو آرمی کا حصہ رہ چکے ہیں۔
انہوں نے مصری فوج سے انٹیلیجنس، بارودی سرنگیں بچھانے اور کمانڈو فائٹ کی ٹریننگ حاصل کر رکھی ہے۔ 2002 سے 3 تک یہ ایران میں گرفتار رہے، پھر ایک لمبا عرصہ ایران ہی میں کسی نہ کسی صورت موجود رہے۔ کہاں رہے یہ پبلک نہیں ہے، آج کل یہ کہاں ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا ان کے بارے میں چھپتا رہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد جب ایمن الظواہری کی بیعت کی جانی تھی تو انہی کے ذریعے گروپس سے رابطہ کیا گیا۔ تو یہ فیصل العادل جو ہیں، زیادہ چانس یہی ہے کہ القاعدہ کے نئے چیف یہی ہوں گے، یہ القاعدہ کے تیسرے چیف ہوں گے۔ پہلے اسامہ بن لادن، دوسرے ایمن الظواہری، اور اب 60 سالہ سیف العدل مصری۔ افغانستان میں القاعدہ چیف پر حملے کے بعد یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ افغان جنگ ختم نہیں ہوئی، افغان جنگ تو ابھی جاری ہے۔ یہ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ امریکہ تو کیا پاکستان کے تحفظات بھی افغانستان میں کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی امریکہ کے لیے تو وہاں پہ مسائل بڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے جانا کہ یو این رپورٹ کے مطابق وہاں پر القاعدہ لنک تنظیمیں اور ان کے کارکنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان کے تحفظات بھی وہیں پر بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب سے کابل میں افغان حکومت قائم ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے اٹیکس بڑھ گئے۔ صرف پچھلے سال اگست سے اسی سال اپریل تک، یعنی ان 9 ماہ میں پاکستان میں افغانستان سے ٹی ٹی پی نے 82 اٹیکس کیے ہیں، جو گزشتہ برس اسی سال میں ہونے والے حملوں کی تعداد کے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ دوستو، ایمن الظواہری اس القاعدہ کے آخری بڑے افسانوی کردار تھے جنہوں نے 21ویں صدی کے شروع میں عالمی سیاست کو ہلا کر رکھا۔ خود کو مجاہدین کہنے والے اور بہت بڑی فالوئنگ والے لیڈرز پچھلی صدی میں اس وقت پیدا شروع ہوئے تھے جب دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں یہ بحث ٹاپ پر تھی کہ عالمی نظام کیا ہوگا، امریکہ کا کیپٹلسٹ نظام یا روس کا سوشلسٹ نظام۔ کون سا ملک جو آزاد ہو رہا ہے، وہاں انقلاب آ رہا ہے، وہ کس نظام کو اپنائے گا؟ پاکستان میں بھی پاکستان سرخ ہے یا سبز، یہ بحث چلتی رہتی تھی۔ تو ان وقتوں میں مسلم اسکالرز کا ایک گروہ اس بات کو لے کر تن من دھن سے کوششیں کرتا تھا کہ عالمی نظام نہیں تو کم از کم ان کے علاقے کا نظام اسلام ہونا چاہیے، اور پھر یہ نظام پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ ہر مسلم اکثریتی ملک میں اس پر سیاست، لڑائی جھگڑے اور ادبی بحثیں ہوتی تھیں۔ آپ کو حیرت انگیز بات بتائیں کہ القاعدہ اور آئی ایس کے تقریباً تمام جہادی کمانڈرز کی کڑیاں ایک ایسے مصری عالم سے جا کر ملتی ہیں جو امریکہ میں لٹریچر پڑھنے گئے تھے۔ یہ انتہائی ماڈرن خیالات کے طالب علم جب امریکہ سے کولوراڈو سے واپس لوٹے تو بہت بدلے ہوئے انسان تھے۔ ان کا نام سید قطب تھا۔ یہ مودودی کے نظریاتی طور پر انتہائی قریب ساتھی تھے۔ انہیں 29 اگست 1966 کو مصر میں پھانسی دے دی گئی۔ ایمن الظواہری بھی انہی سے متاثر تھے